السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعاوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ واو بمعنی اور، اذا جب، قیل کہا جائے، لہم ان سے، لا تفسدوا تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، قالوا کہتے ہیں، انما نحن بے شک کہ ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، قالوا انما نحن مصلحون کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ الا خبردار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ الا انہم جان لو بے شک کہ وہ لوگ، ہم المفسدون فساد کرنے والے ہیں، واو بمعنی اور، ولیکن لا یشعرون لیکن وہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ الا انہم ہم المفسدون ولیکن لا یشعرون جان لو وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ وہ فساد تو زمین میں کرتے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو منافقین اور کفار تھے وہ جو فساد کرتے تھے تو وہ اس فساد کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک چوری، زنا اور جو اس طرح کے بڑے گناہ تھے اس کو تو وہ گناہ سمجھتے تھے، لیکن دین کے اندر فساد کرنا ان کے نزدیک گناہ نہیں تھا۔ تو وہ ولیکن لا یشعرون سے مطلب ان کی وہ لاشعوری تھی کہ جو ان کے نزدیک یہ کانسیپٹ تھا کہ چوری کرنا یا پھر کوئی اس طرح کا بڑا گناہ جو کہ عرف میں ہر ایک کو برا لگتا ہے تو اس کو تو وہ برا سمجھتے تھے، اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے، چوری سے، دھوکے سے، فریب سے، لیکن دین کے اندر فساد کرنے کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے، اس کو وہ فساد نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس کو فساد نہیں سمجھتے۔ ولیکن لا یشعرون سے مطلب یہی ہے کہ وہ فساد، دین کے اندر فساد کرنے کو فساد نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ اس کو اصلاح سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ وہ دین کے اندر فساد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ وَإِذَا واو بمعنی اور، اذا جب، وَإِذَا اور جب، قِيلَ کہا جاتا تھا، لہم ان سے، آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لے کر آئے، الناس لوگ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا تھا ان سے، آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لے کر آئے لوگ، قالوا تو کہتے تھے، انؤمنو کیا ہم ایمان لے کر آئے، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لے کر آئے، سفہاء بے وقوف، قالو کہتے تھے، انؤمنو کیا ہم ایمان لے کر آئے، کما آمن السفہاء جیسے کہ بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اور جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں
جیسے کہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ یہاں پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہاں لوگوں کے ایمان لانے سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان ہے۔ اللہ پاک یہاں پر کافرین کو اور منافقین کو حکم فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لے آئے۔ تو اس کے جواب میں یہ منافقین کہتے تھے کہ کیا ہم ایمان لے آئے جیسے کہ بیوقوف ایمان لے آئے، کیونکہ اس وقت کے منافقین کا یہ شیوہ تھا کہ جو بھی ان کو دین کی تبلیغ اور دعوت کرتا تھا تو یہ اس کو بیوقوف ٹھہراتے تھے۔ یہاں پر اللہ پاک پھر اس کا جواب دے رہے ہیں ایمان والوں کو دلاسا دینے کے لیے، الا انہم جان لو بے شک کہ وہی لوگ ہم السفہاء وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون جان لو وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ لوگ شعور نہیں رکھتے، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا ملاقات کرنے کے معنی میں آتا ہے لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لے آئے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا خَلَوْا واو بمانے اور، اذا بمانے جب، وَإِذَا اور جب، خَلَوْا اکیلے ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا بے شک کہ ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک کہ ہم تو مستہزئون مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ یستہزئ استہزاء کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھا دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کیونکہ وہ اندھے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے اور بڑھا دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں کیونکہ وہ اندھے ہیں۔ اب یہاں پر منافقین کے دو اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین میں پہلی قسم تو یہ تھی، وہ والی تھی کہ جو تو اس بات کی بالکل قائل تھی کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا، لیکن وہ دنیاوی فائدوں اور اغراض کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے منافقین کے اندر کہ جو اسلام کی حقانیت کو پہچاننے کے بعد، اسلام کی سچائی کو پہچاننے کے بعد ان کے دل میں آتا تھا کہ ہم اسلام قبول کر لیں، لیکن پھر ان کے دلوں کے اندر دنیاوی فائدے اور آتا تھا کہ ہم اگر یہاں پر کافر سردار کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں اور بہت زیادہ فائدے ملیں گے، تو ان فائدوں کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ دین سے پلٹ جاتے تھے۔ تو ایک وہ تھے کہ جو دل سے پکے طور پر کافر تھے، اور دوسرے وہ تھے کہ جو کبھی کبھار اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام تو قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر دنیاوی فائدے کو دیکھ کر وہ اپنی اس ارادے سے پلٹ جاتے تھے۔ اور پھر ان کا یہ شیوہ تھا کہ جب کفار سردار کے پاس جا کر بیٹھتے تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ تم تو جا کے مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہو، تو پھر آپ ہمارے گروہ کے اندر کیوں آتے ہیں؟ تو اس وقت کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے پاس اس وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ ہم تو ان کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو یہاں پر اللہ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، وہ آپ کے ساتھ مذاق نہیں کرتے بلکہ وہ در حقیقت اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے
ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی سرکشی کے اندر ڈھیل دے دی کہ تم جتنی استہزاء کر سکتے ہو تم کرو، تم جتنی سرکشی کر سکتے ہو کرو. لیکن جب اللہ اس ڈھیل کو کھینچتا ہے اور اللہ ان کے اوپر عذاب عظیم نازل کرتا ہے تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، یہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں. پھر اگر ان کو ریئلائز ہو بھی جاتا ہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. اللہ پاک نے یہاں پر اللہ یستہزئ بہم سے مراد اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، یعنی اللہ کو ان کی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کی سرکشی کو اور بڑھا دیا. یعمہون اس وجہ سے کہ ان کی عقل کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، وہ عقل سے اندھے ہو گئے ہیں اور اللہ نے بھی ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا ہے. اگر آج کی آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.